اچھا جی، چلیے آغاز کرتے ہیں آج کے لیکچر کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا بیٹا، پہلی بات جو ہے اس میں اس حوالے سے بیان کی جا رہی ہے، دیکھیں دنیا میں جو بین الاقوامی تعلقات ہیں ان کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ بین الاقوامی تعلقات یا انٹرنیشنل ریلیشنز جسے کہا جاتا ہے، اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے آج دنیا کے اندر۔ اور بین الاقوامی تعلقات جو ہوتے ہیں ان کو ہر ملک بہت زیادہ امپورٹنس دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بین الاقوامی برادری ہے، اور بین الاقوامی برادری جو ہے وہ دراصل کیا ہے، لیکن ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک خطے کے اندر ایک علاقے میں رہنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی ضروریات ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ ملی ہوئی ہوتی ایسے ہی آج کی اس دنیا میں کوئی بھی ملک جو ہے وہ تنہا سروائیو نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے ملکوں کی ضروریات ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، معاملات ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس لیے بین الاقوامی تعلقات جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اور پھر آج کی دنیا کو کہا جاتا ہے کہ آج کی دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج ہے۔ گلوبل ولیج سے مراد یہ ہے کہ آج کی دنیا سمٹ گئی۔ وہ جو ایک دور تھا جو پہلے تھا آج وہ بدل چکا ہے۔ آج معاملات جو ہیں وہ انتہائی حد تک ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں۔ کسی بھی ملک کی فارن پالیسی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہاں سے اس لیول سے لے کر چلوں گا کہ پہلے آپ یہ سمجھیں کہ کسی بھی ملک میں دو چیزیں، دو پالیسیاں اس کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ ایک ہے اس کی انٹرنل پالیسی اور ایک ہے اس کی ایکسٹرنل پالیسی۔ انٹرنل پالیسی ہوتی ہے اس کے سیکیورٹی کے مسائل، امن و امان کا مسئلہ، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، یہ سب کے سب اس کے انٹرنل میٹرز ہوتے ہیں۔ اب انٹرنل میٹرز میں کیا ہے کہ اس کو ہیڈ کرتی ہے وہاں کی وزارت داخلہ یا انٹیریئر منسٹری۔ تو انٹیریئر منسٹری ہوتی ہے، اس کے ذمے کون کون سی چیزیں آتی ہیں، اس کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے۔ انٹیریئر منسٹری کے پاس جو سب سے پہلا اختیار ہے وہ ملک کی جتنی پولیس ہے، پیراملٹری کے دستے ہیں جیسے رینجرز ہے، ایف سی ہے، جیسے فرنٹیئر کور جسے کہا جاتا ہے، یہ تمام تر جتنے بھی سیکیورٹی کے ادارے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنسیا کے ادارے، ایف آئی اے، آئی بی اور اسی طرح دیگر جو ادارے ہیں یا ایجنسیاں ہیں جو انٹیلیجنسیا کا کام کرتی ہیں، ان سب کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ سارا کا سارا جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو نظام بنتا ہے، وہ انٹیریئر منسٹری اس کو ہیڈ کرتی ہے یا وزارت داخلہ اس کو ہیڈ کرتی ہے۔ تو ملک میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو امپورٹنس ہوتی ہے وہ وزارت داخلہ کی ہوتی ہے یا جو ایکسٹرنل پالیسی۔ وزارت خارجہ جو ہے اس کا کام ہے کہ دنیا کے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرنا، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ بہتر لیول کے اوپر اپنے معاملات کو آگے چلنا اور اپنے لیے زیادہ سے زیادہ مفادات حاصل کرنا۔ اب اس میں بیٹا میں ایک چیز آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا، اس میں بھی دو میٹرز ہیں بین الاقوامی تعلقات میں۔ ایک ہوتے ہیں دفاعی تعلقات، کہ دنیا کے بہت سارے ممالک کے ایک دوسرے کے ساتھ دفاعی تعلقات ہوتے ہیں۔ اس میں کیا ہے کہ ہر ملک اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے دنیا کے ممالک کے ساتھ تعلق بناتا ہے، اسلحہ لے سکے، اچھے برے وقت میں وہ اس کے کام آ سکیں، اس کو فوجی تربیت دیں، اس کے فوجی معاملات جو ہیں اس کے اندر ان کو سپورٹ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دفاعی معاملات کے اندر آتی ہیں۔ اب دوسری چیز جو ہے وہ آتی ہے اس میں جیسے کہتے ہیں معاشی تعلقات، معیشت سے جو ریلیونٹ ہے۔ معاشی تعلقات کیا ہوتے ہیں کہ معاشی تعلقات میں، معاشی معاملات میں اپنا اکنامک انٹرسٹ دیکھا جائے، ٹھیک ہے جی۔
اب اکنامک انٹرسٹ جو اس حوالے سے دیکھا جاتا ہے اس کی بنیادی طور پہ کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں بیٹے، دنیا میں اس وقت جتنی بھی معیشتیں چل رہی ہیں یا جتنی بھی خارجہ پالیسیاں بن رہی ہیں وہ معاشی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے بن رہی ہیں، کیونکہ آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ معیشت ہے۔ ہر ملک اپنی معیشت کو بہتر کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے دیکھا پچھلی 2 ڈیکڈز کے اندر کتنی بڑی بڑی یہ جنگیں ہوئیں، عراق کی جنگ ہوئی، افغانستان کی جنگ ہوئی، آپ نے دیکھا پوری دنیا ہل کے اس میں رہ گئی، رشیا انوالو ہوا، امریکہ انوالو ہوا، دیگر کئی ممالک اس میں آئے، پورا یورپ اس میں انوالو تھا، اور ہم تو خاص طور پہ تھے ہی تھے نا اس میں، کولیبریٹر تو ہم ہی تھے اس کے۔ لیکن یہ سارا کچھ ہوا، لیکن آپ نے دیکھا کہ چین کسی معاملے میں آگے نہیں آیا، چائنا کسی معاملے میں آگے نہیں آیا، اور صرف اس وجہ سے اس نے جو اپنا گول رکھا ہوا ہے نا 2025 تک کا، اس کا یہ کہنا ہے پہلے میں اس کو اچیو کروں گا پھر عالمی معاملات میں آؤں گا۔ ہاں، ہلکی پھلکی بیان بازی ضرور ہوئی اس کی طرف سے، لیکن کسی معاملے میں وہ آگے نہیں آیا۔ کیوں؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم ان معاملات میں کسی میں پھنس گئے تو ہم اپنا اکنامک گول جو ہے اس کو اچیو نہیں کرتے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، سب سے پہلے ہم آج جائزہ لیں گے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کیا ہے اور ہماری خارجہ پالیسی کی بیسکس کیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو سب سے پہلے اس کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں بیٹا، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہمیں خارجہ پالیسی کی لائن دی اس وقت، انہوں نے کہا کہ ہماری خارجہ پالیسی دنیا کی تمام قوموں کے ساتھ دوستی اور خیر سگالی کے جذبات کے ساتھ عبارت ہے۔ ہم کسی بھی ملک یا قوم کے خلاف کوئی جارحانہ اقدامات نہیں کرنا چاہتے، اور بین الاقوامی امور کے حوالے سے کہا کہ ہم امانت داری، دیانتداری، انصاف کے اصولوں پر قائم ہیں، اور ہم دنیا کی مظلوم اور محکوم قوموں کے ساتھ اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق کھڑے ہیں۔ یہ پہلے دن سے انہوں نے ہمیں ایک اپنی پالیسی دے دی کہ اس طرح کی ہماری خارجہ پالیسی ہو۔ اب آ جائیے، میں 1 بائی 1 آپ کو بتاتا ہوں خارجہ پالیسی یا فارن پالیسی کے حوالے سے۔ سب سے پہلی بات ہے پرامن بقائے باہمی۔ پرامن بقائے باہمی ہوتا ہے یعنی زندہ رہو زندہ رہے، یا جیو اور جینے دو۔ ہر ملک اپنے معاملات میں خود کفیل ہو، وداؤٹ اینی انٹرفیرنس۔ ہر ملک اپنے معاملات کو چلانے کا حق رکھتا ہے، اور یہی بات کہی جاتی ہے کہ دنیا کے اندر وہی معاملات آگے چلتے ہیں جس میں اس طرح کی پالیسی رکھی جائے کہ ہماری طرف سے سب کو امن ہے، ہم کسی کے معاملات میں، کسی کی داخلی خود مختاری میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے پرامن بقائے باہمی۔ دوسری بات بیٹا ہوتی ہے غیر جانبداری۔ دیکھیں بین الاقوامی تعلقات میں یا خارجہ پالیسی میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی اس میں۔ اور جہاں تک غیر جانبداریت کا تعلق ہے نا، کو غیر جانبداری اتنی بہت زیادہ نہیں ہوتی اس حوالے سے۔ ظاہر ہے پسند ناپسند تو ہر ملک کی ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن غیر جانبداریت کس حد تک ہوتی ہے وہ ذرا سن لیں۔ غیر جانبداریت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی ملک کسی ملک کے ساتھ جو اس کے تعلقات ہیں، اس کے مفادات ہیں، اس میں وہ ایک حد تک غیر جانبدار رہ سکتا ہے، لیکن جہاں اس کے ذاتی مفادات کی بات آ جائے گی تو پھر وہ وہاں غیر جانبدار نہیں رہتا، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ جہاں کہیں ایسے مسائل بنے ہیں تو دنیا کی وہ بڑی طاقتیں جو غیر جانبدار ہونے کا دعویٰ کرتی تھیں، انہوں نے اپنی فوجیں اس ملک میں داخل کر دی اور تہس نہس کر دیا جا کے۔ اس کا مطلب یہ کہ غیر جانبداریت ایک حد تک ہوتی ہے۔ بہرحال پاکستان کی غیر جانبداریت یہ ہے کہ ہم کسی بھی ملک کے خلاف کوئی جارحانہ اقدامات نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا سے بہتر تعلقات رکھیں، اور اس لیے پاکستان بھی یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی جو بڑی طاقتیں ان کے ساتھ تعلقات ہوں، اور اسی وجہ سے پاکستان غیر وابستہ ممالک کی تحریک کا بھی سرگرم رکن ہے۔ اس کے بعد 2 طرفہ تعلقات۔ دیکھیں بیٹا، قوموں کے درمیان یا ملکوں کے درمیان یہ تو بات طے شدہ ہے کہ ہمیشہ سے 2 طرفہ تعلقات ہوتے ہیں،
چلے میں چین کی مثال آپ کو دیتا ہوں. چائنا کے ہمارے دو طرفہ تعلقات ہیں. کسی بھی موسم میں، کسی بھی سال کے مہینے میں چین کے دروازے ہمارے لیے بند نہیں ہوتے. ویزے بھی ہمیں آسانی سے ملتے ہیں، بائی روڈ بھی لوگ جاتے ہیں، تجارت بھی بڑی ہوتی ہے، بلینز آف ڈالر کے سالانہ وہاں سے چیزیں، پروڈکٹ ہمارے ملک میں آتے ہیں. یہ سارے معاملات ہیں. دیکھیں بیٹے، اس کے اندر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ دو طرفہ تعلقات جہاں بھی ہوتے ہیں مفادات پہ مبنی ہوتے ہیں. چائنا نے بڑا ہمارا ساتھ دیا، سی پیک وہ بنا رہا ہے ہمارے ساتھ مل کے، ہیوی مکینیکل کمپلیکس اس نے بنا کے دیا، کئی ایک ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ اس نے بنا کے دیے، بہت بڑے بڑے شاہکار پاکستان کو بنا کے دیے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ دوستی اور پیار محبت میں ہی سارا کچھ ہو گیا؟ ایسا نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا کے سینے میں دل نہیں ہوتا. جو بین الاقوامی تعلقات ہوتے ہیں اس کے سینے میں بھی دل نہیں ہوتا، صرف مفادات دیکھے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے دوسری طرف، چائنا نے ہمارے یہاں کی جتنی لوکل انڈسٹری تھی ساری کی ساری تقریباً ختم کر دی. یہ چھوٹی چھوٹی صنعتیں تھیں جو ہمارے بچوں کے ٹوائز بنتے تھے، کھلونے بنتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بنتی تھیں ہمارے ملک میں، سب چائنا سے آ رہی ہیں. بلکہ میں نے ایک دو انڈسٹریلسٹ سے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں جی سر جی ہماری جن کمپوننٹ کے اندر پہلے لوکل مینوفیکچرنگ تھی، یعنی کوئی ایک چیز بنتی ہے نا، اس میں چار پانچ چیزیں لگتی ہیں، پہلے وہ لوکل سطح پہ بنتی تھی، وہ کہنے لگے اب وہ ساری چائنا سے بن کے آتی ہیں کیونکہ وہاں سے سستی ملتی، اور سستی ملنے کی وجہ سے یہ معاملات اس طرح جاتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کی طرف لوگ زیادہ رلائے کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں، میں نے یہاں پر بھی یہ محسوس کیا کہ جو کارخانے دار لوگ یہاں آتے ہیں ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کا کام کیسے چل رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کچھ چیزیں تو ہم خود تیار کرتے ہیں، باقی چائنا سے مال آتا ہے، اور ہم اس کی اسمبلنگ یہاں کرتے ہیں. یعنی سارے کمپوننٹ جو ہیں وہ چائنا سے بن کے آتے ہیں، اور ان کو ہم یہاں جوڑتے ہیں اور پیکیجنگ ان کو لگاتے ہیں اور آگے ان کو فروخت کر دیتے ہیں. جتنے بیسک کمپوننٹ ہیں وہ سارے کے سارے وہ چائنا سے آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ لوکل سطح پہ اگر اس کی مینوفیکچرنگ کی جائے گی تو مہنگی پڑتی ہے، کیونکہ یہ اصول ہے نا، جب کوئی چیز کم کوانٹٹی میں آپ بنائیں گے تو آپ کو مہنگی پڑے گی، وہی چیز آپ زیادہ کوانٹٹی میں جب بناتے ہیں وہ آپ کو سستی پڑتی ہے. چائنا اتنا بلک میں سامان بناتا ہے، لاکھوں کروڑوں میں سامان بناتا ہے، تو اس کو سستا پڑتا ہے. اب سپوز میں خود بتاتا ہوں جی، کوئی پرزا کو کمپوننٹ آپ کی کسی یہاں کی لوکل مشین میں لگ رہا ہے، چلے واشنگ مشین میں لگ رہا ہے، اگر آپ لوکلی اس کو پروڈیوس کرتے ہیں، پروڈکٹ بناتے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کا اس کے اوپر 100 سے 150 روپیہ خرچ ہو ایک پروڈکٹ کے اوپر. لیکن جیسے ہی آپ اس کو باہر سے منگواتے ہیں تو وہی ایک کمپوننٹ آپ کو 20 سے 25 روپے، 30 روپے تک یا 50 تک مل جاتا ہے. یعنی آپ کی ایٹ لیسٹ 2 سے 3 گنا لاگت جو ہے وہ بچتی ہے، آپ کا پروفٹ آف مارجن بڑھ جاتا ہے. تو یہ وہ وجوہات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے خطے کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آپ دیکھیں صنعتیں بھی لگا رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے. تو ہمارے دو طرفہ تعلقات ہیں، اس نے سفارتی سطح پہ بھی ہمارا بڑا ساتھ دیا، کشمیر فلسطین کے مسئلے پہ بھی ہمارا ساتھ دیا. لیکن آپ دیکھ لیں کہ ہمیشہ تعلقات جو ہوتے ہیں وہ دو طرفہ ہوتے ہیں. کبھی یہ نہیں ہوتا کہ ایک ملک کھلائی جا رہا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اس سے کیا لے رہا ہوں. ان کو پورا پتہ ہے کہ ہم پاکستان سے بہت زیادہ ارن کر رہے ہیں. اب بھی آپ دیکھ لیں کتنے چائنیز ہیں، انہوں نے ارد گرد یہاں آپ کے شہر کے قریب کتنیاں لی ہیں، مکانات لیے، آپ کے بہت سارے بزنس سیکٹر کے اندر چائنیز موجود ہیں جو آپ کے لوکل بزنس میں کام کر رہے ہیں. حق خود ارادیت کی حمایت پاکستان نے ہمیشہ دنیا کے جو معاملات ہیں ان کے اندر اپنے آپ کو شریک کیا ہے، اور پاکستان نے ہندوستان کا جو ناجائز قبضہ ہے اس کے خلاف بھی پاکستان نے بات اٹھائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر، فلسطین، انڈیا کے اوپر بھی بات اٹھائی ہے. یعنی ہم دیکھیں بیٹا، ایک اس میں بھی دو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں. ایک ہے ود ان اسٹیٹ جنگ کرنا اپنی ریاست کے ساتھ، یہ ریاست کے خلاف اقدام ہوگا جس کی سزا ہے. ایک یہ ہے کہ آپ ود ان اسٹیٹ تو کام نہیں کرتے، لیکن آپ جس اسٹیٹ میں ہیں اس کے اوپر کسی دوسری قوم کا قبضہ ہے، اور آپ جب اس کے خلاف لڑتے ہیں تو یہ حق خود ارادیت کی جنگ. جیسے کشمیری لڑ رہے ہیں، ان کی سرزمین پہ قبضہ ہے، جیسے فلسطینی لڑ رہے ہیں، ان کی سرزمین پہ قبضہ ہے.
یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد کے اوپر بھی بات کہی جاتی ہے۔ اب آگے چلیے، عالم اسلام کا اتحاد۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عالم اسلام متحد ہو اور عالم اسلام کا اتحاد چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان اس کیپبلٹی میں ہے کہ دنیا کے ممالک کو پاکستان ہیڈ کر سکتا ہے، اور جتنے مسلم ممالک ہیں ان میں اگر سب سے مضبوط کوئی ملک ہے اس وقت معاشی لحاظ سے تو پاکستان ہے، اور ہم اس کیپیسٹی کے اندر ہیں کہ ہم دنیا کے معاملات کو بھی سمجھ سکتے ہیں اور ان کو آگے بھی لے کر چل سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے دیکھیے گا، اس میں تخفیف اسلحہ کی حمایت، کہ دنیا کے اندر مختلف دور میں مختلف قوانین بنتے رہے اور اس میں یہ بات ہوتی رہی کہ اسلحہ جو ہے تباہی پھیلانے والا وہ کسی طریقے سے کم کیا جائے۔ پاکستان نے اس کے اوپر بات کی اور پاکستان نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی وہ کم کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہم نے جتنا بھی اسلحہ بنایا ہے وہ ہم نے اپنے ہمسایہ ملک جو ہمارے پاس دشمن ہے ہمارا، جس کے ساتھ ہم 3 جنگیں لڑ چکے ہیں، بلکہ کارگل کی جنگ بھی شامل کر لیں تو 4 جنگیں ہم اس کے ساتھ لڑ چکے ہیں، ہم نے جو اسلحہ بنایا ہے وہ اپنے دفاع کے لیے بنایا ہے۔ اگر دنیا چاہتی ہے کہ پاکستان تخفیف اسلحہ کی حمایت کرے تو اس کے لیے اس کو بھارت کو بھی ایکول لیول پہ لانا پڑے گا اور اس کے بھی اسلحے کو تلف کروانا پڑے گا، تب ہم اپنے یہ جتنے بھی پروگرام ہیں ان کے اوپر آپ سے بات چیت کریں گے۔ اس کے بعد نسلی امتیاز کا خاتمہ۔ دیکھیں بیٹا، نسلی امتیاز جو ہے یہ دنیا کے اندر بہت رہا، خاص طور پہ افریقن کانٹیننٹ۔ آج سے 2 صدیاں پہلے برٹش نے وہاں جا کے قبضہ کیا، یہ ساؤتھ افریقہ پہ، نمیبیا پہ، گھانا پہ، کئی ملک ان کے قبضے میں۔ اور آپ کو پتہ ہے انہوں نے ایسے ہی قبضہ نہیں کیا تھا، ان ملکوں میں سے سونا نکلتا تھا، اور ساؤتھ افریقہ میں تو اس وقت بھی دنیا میں سب سے زیادہ گولڈ پروڈیوسنگ جو کنٹری ہے، ہائیسٹ جہاں سے سونا نکلتا ہے وہ ساؤتھ افریقہ۔ اور وہ جو نیلسن منڈیلا اپنی قوم کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہوا تھا وہ اسی لیے اٹھ کے کھڑا ہوا تھا کہ جو نسلی امتیاز کا سامنا تھا اس کی قوم، اور کہتے ہیں کہ جو برٹش یہاں پر آئے تھے گورے یہاں ساؤتھ افریقہ میں، جب ان کو پتہ لگا نا سونا نکل رہا ہے تو سمندری راستوں سے جان جوکھوں میں ڈال کے یہاں پہنچے سونے کی کانوں میں کام کرنے کے لیے، اور ایسا جناب سونے کی کانوں میں پھر مزدوری کی انہوں نے، ملک کے اوپر قبضہ کر دیا۔ جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں آئی تھی اور انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم یہاں تجارت کریں گے، ایسی تجارت کی، ملک پہ قبضہ کر لیا۔ تو پاکستان نے ان تمام ممالک میں جو سیاہ فام ہیں جہاں برٹش کا قبضہ تھا ان کی حق خود ارادیت کی حمایت کی اور نسلی امتیاز کے خاتمے کے لیے آواز اٹھائی۔ امن و آشتی کا فروغ۔ پاکستان ہمیشہ سے یہ چاہتا ہے کہ وہ سامراجی قوتوں کے خلاف اپنی بھرپور آواز اٹھائے، اور پاکستان یہ کہتا ہے کہ دنیا امن کا گہوارہ ہو اور ہر ملک اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے امن و سلامتی کے ساتھ رہے۔ ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات دیکھیں، ہمارے چائنا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، افغانستان کے ساتھ شروع میں تھوڑے سے تعلقات تھے لیکن اب بہت اچھے تعلقات ہیں، اور اس کے بعد درمیان میں کہیں کہیں مڑ بڑ ہوتی رہتی ہے، لیکن اوورآل ہمارے ان کے ساتھ معاملات کافی حد تک بہتر ہیں۔ ایران کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک ہیں۔ جو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے وہ ہماری مشرقی سرحد بھارت کے ساتھ۔ بھارت نے دراصل ہمیں پہلے دن سے ہی تسلیم نہیں کی، اور پھر ہماری ان کی جنگیں ہوتی رہیں، دیگر معاملات رہے، لیکن پاکستان آج بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم کسی بھی قسم کی جنگ کا حصہ نہ بنیں اور پرامن طریقے سے معاملات کو چلیں۔ ہندوستان بڑے عرصے سے کہہ رہا ہے کہ تجارت کریں، تجارت کھولیں، تجارت کھولیں، لیکن بیٹا کیسے تجارت ہو سکتی ہے؟ جو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوا، اور جھگڑا جس وجہ سے ہے وہ جھگڑا بھی درمیان میں موجود ہے، آپ کہتے ہیں نہیں چھوڑو چھوڑو چھوڑو، آؤ بیٹھو کھانا کھاؤ، کام شام کرتے ہیں مل کے اکٹھے۔ بھئی وہ جھگڑا تو پہلے ختم کر لیں، اصل چیز ہے جو اصل مدعا ہے اس کو تو پہلے ختم کر لیں۔ اس لیے کہا گیا کہ جب تک آپ معاملات طے نہیں کرتے، جب تک آپ سسٹم کو لے کر آگے نہیں چلتے، اس وقت تک بات نہیں بنتی۔ اس کے لیے برننگ ایشو کیا ہے؟ کشمیر ایشو ہے، سرحدی تنازعات ہیں، ان کے اوپر بیٹھ کے ڈائلاگ ہو، ٹاک ہو، اور پھر کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کے ان کو طے کر لیا جائے تاکہ خطے میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو سکے۔ دیکھیں بیٹا، جب تک یہ خطرات منڈلاتے رہیں گے اس وقت تک
آپ کا خطہ ترقی نہیں کرے گا. ان کا دفاعی بجٹ دیکھیں دن بہ دن بڑھ رہا ہے، ہمارا دفاعی بجٹ بڑھ رہا ہے، خطے میں امن کیسے آئے گا؟ اس کے بعد ہے بین الاقوامی اور علاقائی تعلقات. پاکستان بین الاقوامی تنظیموں کا، اقوام متحدہ، غیر وابستہ ممالک کی تنظیم کا، اور اسی طرح اقتصادی تعاون کی تنظیم کا، سارک کا، بلکہ جو پچھلے سالوں میں ہمیں ایک کامیابی ملی کہ ہم شنگھائی تعاون تنظیم کے بھی ممبر بنے. یہ سب کچھ ہمیں اس سے حاصل ہوا. خارجہ پالیسی کے مقاصد کیا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. لارڈ پالمرسن کہتے ہیں کہ بین الاقوامی تعلقات میں نہ کوئی مستقل دوست ہوتا ہے اور نہ ہی دشمن، بلکہ استقلال صرف قومی مفادات کو ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے. ایک ریاست کی خارجہ پالیسی صرف قومی ضرورتوں کے تحت ترتیب دی جاتی ہے. یعنی جو بین الاقوامی تعلقات ہیں وہ صرف اور صرف اس بنیاد پہ چلتے ہیں کہ ایک ریاست جو ہے اس کے مفادات کیا ہیں. اور اس میں بالکل بات ٹھیک ہے، جو آج دوست ہیں وہ کل دشمن بن سکتے ہیں، جو آج دشمن ہے وہ کل کو دوست بن سکتے ہیں. کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، شخصیات کے آپس میں تعلقات نہیں ہوتے. اگر ایک ملک کا وزیر اعظم کہے نا کہ فلاں ملک کا وزیر اعظم میرا دوست ہے، ٹھیک ہے، کوئی ذاتی نوعیت کا دوست ہو سکتا ہے، لیکن ریاستوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں. وزیر اعظم کوئی بھی ہو، صدر کوئی بھی ہو، بادشاہ کوئی بھی ہو، ایک ریاست کا دوسری ریاست کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. اور قوموں کے تعلقات ہوتے ہیں، شخصی تعلقات نہیں ہوتے. اس لیے لارڈ پالمرسن کہتے ہیں کہ خارجہ پالیسی ضرورت کی بنیاد پر ہوتی ہے. کتنے ایسے معاملات ہیں ہم نے دیکھا ہے دنیا میں جو سخت جانی دشمن قومیں تھیں ایک دوسرے کی، آج شیر و شکر ہیں. جرمن اور فرینچ انتہا درجے کی نفرت کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، 300 سال تک یہ لڑتے رہے آپس میں. آخر میں کیا ہوا؟ وہ روہر اور سار کا علاقہ جو ان کی سرحدی تنازع تھا، معدنیات ہیں بہت زیادہ وہاں پر، ادھر انہوں نے یونیورسٹیاں قائم کی. معدنیات کے علاقے آپس میں انہوں نے ڈیفائن کر لیے. آج دیکھیں دنیا کی ریچسٹ نیشن ہے، فرینچ بھی، جرمن بھی. اس کے بعد قومی سلامتی. پاکستان کی خارجہ پالیسی کا سب سے اہم مقصد جو ہے وہ قومی سلامتی. دیکھیں بیٹا، دنیا میں نا دو طرح کی ریاستیں ہوتی ہیں. اگر کبھی آپ کو کوئی انٹرویو میں پوچھے نا کیا پاکستان ایک ویلفیئر سٹیٹ ہے یعنی فلاحی ریاست ہے، یا ایک ڈیفنس سٹیٹ ہے یا دفاعی ریاست ہے، آپ کا جواب ہوگا ڈیفنس سٹیٹ ہے، دفاعی ریاست ہے. کیونکہ ہم ہر طرف سے دشمن میں گھرے ہوئے ہیں. دوسرا، ہم جو اتنا بڑا دفاعی نظام رکھا ہوا ہے صرف اس لیے کہ ہمارا ملک ایک نظریے کی بنیاد کے اوپر قائم ہوا ہے. ہم ویلفیئر سٹیٹ نہیں ہیں، دفاعی ریاست ہے. اس کے بعد معاشی ترقی. دیکھیں بیٹا، معاشی ترقی سب سے امپورٹنٹ. کہتے ہیں اگر کسی ملک کی معیشت ٹھیک ہے اس کے معاملات ٹھیک ہوں. اور دیکھ لیں جن ملکوں کی معیشت ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، دنیا میں عزت ہے. اور ہم اتنا بڑا ملک ہے، اتنی بڑی پاپولیشن ہے، کیونکہ دنیا بھر سے ہم امداد طلب کرتے رہتے ہیں، ہماری عالمی سطح پہ کوئی عزت نہیں. تو معاشی ترقی جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم چاہتے ہیں دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، ہماری معیشت گرو کرے. یہ ہماری بنیاد ہے اس حوالے سے. اس کے بعد آگے دیکھیے گا نظریاتی تحفظ. یہ ملک بنا ایک نظریے کی بنیاد پہ، اور اس کا نظریہ کیا ہے؟ نظریہ اسلام. اور جب یہ نظریہ اسلام کی بنیاد کے اوپر بنا ہے تو آپ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ یہاں پر جو بھی قوانین بنیں گے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہیں. اور اسی وجہ سے ہم چاہتے ہیں دنیا کے ساتھ بہتر تعلقات رہیں، ہم امن و امان کے ساتھ رہیں، اور اپنے نظریاتی مملکت کی تحفظ کے اندر ہم لگے رہیں. اس کے بعد جارحیت اور اندرونی معاملات میں مداخلت سے گریز. پاکستان دنیا کے کسی ملک کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا. یہ چاہتا ہے کہ دنیا بھی ہمارے جو انٹرنل میٹرز ہیں، معاملات ہیں، ان کے اندر دخل اندازی سے گریز کرے. پھر اسلامی ممالک کا اتحاد. دیکھیں بیٹا، ہمارا جو اسلامی ممالک کے حوالے سے کردار ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایران عراق جنگ ہو، یا عراق کویت جنگ ہو، یا کشمیر کا، بوسنیا کا، چچنیا کا مسئلہ ہو، کہیں بھی کوئی مسئلہ ہو، پاکستان نے ہمیشہ اس چیز کو مد نظر رکھا ہے کہ ہم اپنا بھرپور کردار اس میں ادا کریں.
اس کے بعد اقوام متحدہ کے منشور کی حمایت. اقوام متحدہ کا منشور پاس ہوا ہے 1948 میں، اور ہم نے اس کی بھرپور حمایت کی ہے ہر دور میں، اور ہم نے اس کے اوپر پورا پورا عمل درآمد بھی کیا ہے. غیر جانبداریت، غیر جانبدارانہ پالیسی. دیکھیں بیٹا، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر اپنا ایک غیر جانبدارانہ کردار ادا کریں، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کئی دفعہ ہمیں پالیسی اپنی ماڈیفائی کرنی پڑتی ہے، اور اس وجہ سے پھر ہمیں بعض اوقات نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے. آخر میں پاکستان کی خارجہ پالیسی تشکیل کیسے ہوتی ہے، یعنی کون سے بیسک کمپوننٹ؟ دیکھیں بیٹے، اس میں سب سے پہلے ہے انتظامی تکون. صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف، یہ تینوں لوگ مل کے خارجہ پالیسی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ دفاعی ریاست ہے نا، اس لیے آرمی چیف کو شامل کرتے ہیں. اور دنیا میں کہیں آرمی چیف کو شامل نہیں کیا جاتا، لیکن ہم آرمی چیف کو ساتھ میں شامل کرتے ہیں اپنے دفاعی معاملات کی وجہ سے، جو قانونی لحاظ سے یا آئینی لحاظ سے تو درست نہیں ہے، لیکن ہم خارجہ پالیسی میں اس کو امپورٹنس دیتے ہیں. پھر وزارت خارجہ کے ادارے ہیں. دیکھیں بیٹا، وزارت خارجہ جو ہے اس میں بڑے بڑے قابل لوگ ہمارے وزراء رہے ہیں، سفیر بڑے بڑے قابل ہمارے رہے ہیں، جنہوں نے پوری دنیا کے اندر بڑا نام کمایا ہے اور بڑی اچھی نیگوسیشن کرنے والے ہیں. اس میں تاریخ دان بھی ہوتے ہیں، اس میں دانشور بھی ہوتے ہیں جو خارجہ پالیسی بناتے ہیں. اس کے بعد ہے خفیہ ادارے. ہمارے خفیہ ادارے، ہمارے ISI کے ادارے اور فوج کے ادارے اور اسی طرح انٹیلیجنسیا کے ادارے، یہ بھی خارجہ پالیسی کے حوالے سے حکومت کی سفارشات دیتے ہیں کہ یہ معاملات ہیں ان ملکوں کے ساتھ. سیاسی جماعتیں، پریشر گروپس جو ہوتے ہیں، وہ بھی حکومت کو گائیڈ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں اور گاہے بگاہے کہتے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی کے اندر یہ چیزیں آنی چاہیے. دیکھیں بہرحال ایک بات طے شدہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جب سے بنی ہے یہ ضروریات کے تحت چینج ہوتی ہے، اور جتنا ریپڈ چینج ہماری خارجہ پالیسی میں ہے شاید دنیا کے اندر کم آیا. اس کے بعد پارلیمنٹ میں بھی خارجہ پالیسی آتی ہے اور خارجہ پالیسی کے اوپر ڈسکس کیا جاتا ہے. پارلیمنٹ اس خارجہ پالیسی کی منظوری دیتی ہے اور اس میں مناسب تبدیلیاں کر سکتی ہے. خارجہ پالیسی جو ہوتی ہے نا بیٹا، کسی بھی ملک کی سب سے قیمتی چیز ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ خارجہ پالیسی، جس کی بنیاد کے اوپر آپ بین الاقوامی معاملات کو لے کر چلتے ہیں، بین الاقوامی تعلقات بناتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، چلیے یہ آج کا لیکچر تھا.